مولا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح جب حالات سخت ہو جائیں تو جان لیجئے کہ آسانی آنے والا ہے۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جو جتنا کوشش کرتا ہے اللہ اسے اتنے ہی سے نوازتا ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ یہی اس کا نصیب ہے۔ انسان کا کام کوشش کرنا ہے، اور کوشش کے بعد دعا کرنا، اس کے بعد سب خدا پہ چھوڑ دینا اور اللہ کے کاموں پر یقین رکھنا۔ کبھی کبھی تو سخت الفاظ بولنے والے کو یہ اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ سننے والے کو یہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے۔ لفظوں کے دانت نہیں ہوتے، مگر جب یہ کاٹتے ہیں تو ان کے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ زندگی میں ہر پریشانی کا ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں اور اللہ پر بھروسہ کریں، اور پھر آپ مطمئن ہو جائیں گے۔ مشکل وقت ہمیشہ نہیں رہتا ہے، ہر رات کے بعد صبح آتی ہے، اور ہر درد کے بعد شفا ملتی ہے، اور ہر پریشانی کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ بس اللہ پر بھروسہ کر کے تو دیکھو، وہ تمہارا بھروسہ کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ حاصل اور لا حاصل کے دائروں میں سب گھوم رہے ہیں۔ حاصل کی ناقدری اور لا حاصل کی حسرت کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، تم کسی انسان کے اندر کی حقیقت کو کبھی نہیں جان سکتے، تمہیں کیا خبر کہ یہ مسکرانے والا خدا کے روبرو کتنا روتے ہیں۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگوں سے اتنی ہی میل جول رکھو جتنی وہ پوری کر سکتے ہیں، کیونکہ زیادہ امید ہمیشہ زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ جو انسان اللہ سے امید لگاتا ہے وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا۔ 3 لوگوں کو کبھی نہ بھولنا، جس نے مشکل میں ساتھ دیا ہو، جس نے مشکل میں ہاتھ چھوڑا ہو، اور جس نے مشکل میں ڈالا ہو۔ اس جگہ ہرگز نہ جاؤ جہاں لوگ تمہیں برداشت کرتے ہیں، بلکہ اس جگہ جاؤ جہاں لوگ تمہارا انتظار کرتے ہیں۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب کوئی امید نہ ہو تب زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزے کرنا خدا کی شان ہے۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، دعاؤں کے جواب فوراً نہیں ملا کرتے ہیں، اور جب دعاؤں کے جواب فوراً نہ ملے تو پریشان نہ ہوا کرو۔ اللہ انتظار کے ذریعے اپنے بندوں کو آزماتا ہے اور انہی کی دعاؤں پر کن فرماتا ہے۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن افسوس کہ ہم محنت دنیا کے لیے کرتے ہیں اور آخرت کو نصیب پر چھوڑے بیٹھے ہیں۔ یاد رکھیں کہ دوسروں کو تکلیف دے کر آگے بڑھنے والے لوگ آخرت میں بہت پیچھے کھڑے ہوں گے۔ جس چیز کی تڑپ تمہیں تہجد کے قریب لے آئے، وہ چیز اللہ بھی ادھوری نہیں چھوڑے گا۔ جو اپنے نصیب پر اکثر روتے رہتے ہیں، اسے یہ خبر ہی نہیں ہوتا کہ اس کے رب نے اس کے حق میں بھی بہتر لکھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ اللہ نے تمہاری منزل تمہاری سوچ سے بھی زیادہ حسین رکھی ہے، بس تم اللہ پہ یقین رکھو، وہ بہتر نہیں بہترین کرے گا۔ میں نے اپنی قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر اور کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کو وہ ہر ایک آنسو سمندروں سے بھی زیادہ پیارا ہے جو تڑپ کی انتہا کو پہنچ کر تمہاری پلکوں سے بہتا ہے۔ تمہارے اب تک کیے گئے صبر کا صلہ تمہاری من پسند دعا پر کن کی صورت میں ضرور ملے گا۔
اللہ جانتا ہے کہ تم صبر سے انتظار کر رہے ہو، وہ بہت جلد تمہارے انتظار کو معجزوں میں تبدیل کر دے گا۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قدر کرو ان کی جو تم سے بنا مطلب کی چاہت کرتے ہیں، کیونکہ دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے لوگ زیادہ ہیں۔ اگر کوئی مخلص ہو کے بھی آپ کے سامنے جھکے تو اسے جھکا ہوا سمجھیں، گرا ہوا نہیں۔ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ زبانوں کے پیچھے مت بھاگو، لوگ تمہیں وہ کہانی کبھی نہیں بتائیں گے جس میں وہ خود غلط ہوں۔ اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا ہے جب تک کہ تمہارے نصیب میں اس کے ملنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ جہالت اگر دنیاوی تعلیم سے ختم ہوتی تو شہر مکہ کا پڑھا لکھا شخص ابو جہل نہ ہوتا۔ کسی کو کسی چیز کی احساس زبردستی نہیں دلایا جا سکتا۔ اگر ایسا کرنا ممکن ہوتا تو دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ غلط نہ ہوتے ہوئے بھی خود کو غلط تسلیم کر لینا بہتر ہے، کیونکہ صحیح ہو کر بھی خود کو صحیح ثابت کرنا بہت مشکل ہے۔ جو شخص دنیا میں کم حصہ لیتا ہے وہ اپنے لیے راحت کا سامان بڑھا لیتا ہے، اور جو دنیا کو زیادہ سمیٹتا ہے وہ اپنے لیے تباہ کن چیزوں میں اضافہ کر لیتا ہے۔ دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، کیونکہ وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو، تمہیں اپنے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج کا انسان دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے، اور یہی اس کے بد نصیبی کی ثبوت ہے۔ دنیا کا امیر شخص وہ ہے جس کے دوست مخلص ہوں۔ بہترین سیرت یہ ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے پیش آؤ جس طریقے سے تم لوگوں کا اپنے ساتھ پیش آنا پسند کرتے ہو۔ اللہ کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنا زیادہ ہوتی ہے، اس کا امتحان بھی اسی قدر سخت ہوتا ہے۔ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو، کیونکہ انہی کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ صرف دو ہی لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے، اور دوسرا وہ جن کے ساتھ ماں کی دعا ہوتی ہے۔ جو تمہارے خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں، احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اور احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں۔ عقل مند اپنے آپ کو پست کر کے بلندی حاصل کرتا ہے، اور نادان اپنے آپ کو بوڑھا کر ذلت اٹھاتا ہے۔ تنہائی میں گناہوں سے بچو، کیونکہ اس کا گواہ خود اللہ تعالی ہوتا ہے۔ کسی کے ساتھ اپنے جذبات کو اتنا گہرا نہ کریں، کیونکہ لوگ کبھی بھی بدل سکتے ہیں۔ زندگی میں کچھ بھی ایک جیسا نہیں رہتا، پھر چاہے وہ حالات ہو، وقت ہو، امید ہو، یا پھر کوئی انسان۔ یا اللہ مجھے اس وقت کے لیے بھی معاف کر دے جب مجھے یہ معلوم تھا کہ میں جو کر رہا ہوں یہ گناہ ہے، اور پھر بھی میں نے وہ گناہ کر دیا۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر کے مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ وہ تمہارے ناممکن پر بھی کن فرمانے کی قدرت رکھتا ہے۔ مجھے بھروسہ ہے میرے اللہ پر،
اللہ نے میری زندگی کے فیصلے بہتر طریقے سے میرے نصیب میں لکھے ہوئے ہیں۔ انسان کو حالات نہیں خیالات پریشان کرتے ہیں۔ حالات تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، لیکن خیالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ اپنے دل و دماغ کو اس طریقے کی تربیت دیں کہ وہ ہر چیز میں کچھ اچھا تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ آزمائشیں چاہیں جتنی بھی طویل ہوں، صبر کا صلہ ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، 3 طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے۔ نمبر 1، خاموش رہنا۔ خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، صبر کرنا۔ صبر کرنے سے بھی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، شکر کرنا۔ شکر کرنے سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، اپنے دشمن سے کبھی بدلہ نہ لو، بس اسے نظر انداز کر دو اور یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے اور وہ سزا بھی ضرور دے گا۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کے رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام کسی انسان کو یقین دلانا ہے کہ آپ اس کے ساتھ کتنے سچے اور مخلص ہیں۔